نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سیدنا محمد مبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج مجھے جس عنوان پر بات کرنا ہے اس کی طرف آج نئی نسل، نوجوان طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. وہ الکحل ہے، شراب ہے. شراب اور اس جیسی تمام برائیاں، چاہے افیون ہو، گانجا ہو، چرس ہو، ایم ڈی ٹیبلیٹ ہو یا ایم ڈی چاکلیٹ ہو یا ڈرگس ہو، یہ تمام چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کی جو نسل ہے، ایک بڑا طبقہ نئی نسل کا اسموکنگ اور پھر اسموکنگ کے اندر ڈرگس ملانا، یہ گانجا ملا کر پینا، یہ تمام چیزیں ہماری نئی نسل کے اندر موجود ہیں. آئیے قرآن کریم کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور انسان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، سب سے افضل ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو سب سے افضل اور سب سے زیادہ فوقیت دی ہے، سب سے زیادہ عظمت والا بنایا ہے. اور یہ افضل بنانے کی وجہ کیا ہے اور کیوں اس لیے کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے جو دوسرے حیوانات کے اندر اللہ نے نہیں رکھی ہے. دین اسلام میں انسان کے دماغی، جسمانی، دنیاوی، دینی فوائد اور نقصانات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ انسان کا دماغ اور انسان کن چیزوں سے انسان کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، کہ کن چیزوں سے دنیاوی اسے نقصان ہوگا یا دینی نقصان ہوگا. تو شریعت مطہرہ نے اس پر روک لگا دی، بریک لگا دیا، ممنوع قرار دے دیا. شراب جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، اور خمر کے معنی ہے چھپا لینے کے. جس طریقے سے اوڑھنی کو خمار کہتے ہیں عربی میں، اوڑھنی جو ہے سر کو اور چہرے کو چھپا لیتی ہے، اسی طریقے سے شراب کو خمر کہتے ہیں جو انسان کے عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، عقل کو چھپا لیتی ہے. پھر انسان کے اندر کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا ہے، نہ اس کو ماں باپ میں کوئی امتیاز نظر آتا ہے، نہ بہن بھائی میں امتیاز نظر آتا ہے، نہ بڑے چھوٹے میں کوئی امتیاز نظر آتا ہے، بلکہ وہ شراب اور ڈرگس اور نشہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اور جانور اس کو سب برابر نظر آتے ہیں. انسان اور جانور سب اسے برابر نظر آتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے شراب کی حرمت تدریجاً نازل فرمائی، یعنی ایک دم سے اس کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو حرام قرار دیا ہے. کیونکہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو جاہلیت کا زمانہ تھا اور شراب عام تھی. شراب عام تھی، شراب اتنی عام تھی کہ اس وقت لوگوں کا لازمی حصہ تھا، کھانے کی ڈش سمجھی جاتی تھی. تو اللہ کے حبیب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ شراب ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ یہ تمام بیماریوں کی، تمام بے حیائیوں کی، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب تمام چیزوں کی جڑ ہے۔ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ انسان نشے کی حالت میں زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، قتل کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بت پرستی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے بڑے عبادت گزار تھے، بڑی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن بادشاہ وقت ان سے ناراض تھا، بادشاہ وقت ان سے خفا تھا، بادشاہ وقت نے اس کو گرفتار کرا لیا، اس اللہ والے کے سامنے 4 شرطیں رکھ دی، تمہیں اس حال میں چھوڑا جائے گا، یا تو تم شراب پی لو، یا تو تم زنا کر لو، یا تو تم کسی کا قتل کر دو، یا تم سور کا گوشت کھا لو۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی کام کر لیتے ہو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہیں قتل نہ کر دیا جائے گا۔ وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ والے اس سوچ میں پڑ گئے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ والے سوچنے لگے کیوں نہ ایسا ہو میں شراب پی لیتا ہوں، اس میں صرف میرا ہی نقصان ہے، اس میں صرف میرا ہی عقل بست ہوگی، اس میں میرا دماغ مفلوج ہوگا، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے شراب پی لی۔ شراب جب نشے کی حالت میں آتے ہیں وہ زنا بھی کر لیتے ہیں، قتل بھی کر لیتے ہیں اور سور کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، تمام گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا اے معاذ شراب کے قریب مت جانا، شراب تمام برائیوں کی، تمام بے حیائیوں کی، تمام جو ہے بیماریوں کی جڑ ہے۔ شراب ایسی چیز ہے کہ انسان اسے پیسوں سے خریدتا ہے، اسے مال سے خریدتا ہے، لیکن اس کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ انسان اگر اسی پیسوں سے، اسی مال سے اگر کوئی اچھی چیز خرید لے تو اس کا دماغ بھی مضبوط ہو جائے، وہ اللہ کے یہاں بھی کامیاب ہو جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اے میرے نوجوانوں، آج جو اس گناہ میں مبتلا ہے، جو چرس اور گانجا میں مبتلا ہے، جو شراب کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے حبیب کے ارشاد کو یاد رکھو۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے، ہرگز تم اس میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہاں تک کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی شراب پیتا ہے، اگر اس کا اسی حال میں نشے کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ کافر ہو جایا کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج ہماری نوجوان نسل، آج یہ نوجوان طبقہ، نیو جنریشن جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہے، جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتی ہے، جو بڑے اور بوڑھوں کو بیوقوف سمجھتی ہے، جو بڑوں ایک دم سائڈ سے ہٹا دیا کرتی ہے، اگر کوئی بڑا عقل کی بات انہیں سمجھاتا ہے تو اسے بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، یہ اپنا آپ نقصان کر رہے، دنیا میں بھی آپ کا نقصان ہے، آخرت میں بھی آپ کا نقصان ہے۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہے آپ جب نشے کی حالت میں ہوں گے تو آپ رشتہ داری، چاہے وہ بہن کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے ہم سے بڑا ہو چاہے ہم سے چھوٹا ہو، یہ رشتہ داری ہم بھول جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ نشے کی حالت میں لیتے ہیں۔ یہ تمام برائیاں اور پھر ہماری جسمانی برائیاں، ہمارے پھیپھڑے بھی خراب ہوتے ہیں، ہماری
ہماری کڈنی بھی خراب ہوتی ہے, ہمارے لیور بھی خراب ہوتے ہیں. ہم ایک تو شراب پیتے ہیں, پیسے دے کر پیتے ہیں, اپنی عقل خرچ کرتے ہیں, پھر اپنا علاج کراتے ہیں اور بھرتی رہتے ہیں, اور پھر تمام یہ چیزیں جب ہماری خراب ہو جاتی ہے پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے, ہم نے کیا کھو دیا, ہم دنیا میں رہ کر ہم نے کیا پایا کیا کھویا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے میں اپنے بڑے بوڑھوں سے اور بزرگوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنی اولاد کو بے لگام مت چھوڑیے, آپ اپنی اولاد پر نکیر کیجیے. آپ کی اولاد چاہے آپ کو 50,000 مہینے کی دیتی ہو, چاہے 1,00,000 دیتی ہو, آپ اپنی اولاد سے خوف نہ کیجیے, آپ ڈریے مت. اگر آپ اس خوف میں مبتلا ہیں, اگر آپ اس ڈر میں مبتلا ہیں, اگر اپنی اولاد کو ہم سمجھائیں گے, اگر اپنی اولاد کو روکیں گے تو یہ اولاد مہینے میں جو ہمیں روپیے پیسے بھیجتی ہے, مال بھیجتی ہے, یہ نہیں بھیجے گی, یہ روک لے گی, ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی. خدا کی قسم روزی روٹی دینے والا اللہ ہے, روزی روٹی دینے والا اللہ ہے. اگر ہماری اولاد بگڑ گئی, اگر ہماری اولاد نشے میں مبتلا ہو گئی, اور خدا کی قسم کل یہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارا گریبان پکڑے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں سمجھایا, ہمارے باپ نے ہمیں نہیں سمجھایا. جس وقت ہم نشہ کیا کرتے تھے, جس وقت ہم گانجا استعمال کیا کرتے تھے, جس وقت ہم چرس استعمال کیا کرتے تھے, جس ہم ایمٹی چاکلیٹ یا ایمٹی ٹیبلیٹ کھایا کرتے تھے, اس وقت ہمارے باپ نے تھپڑ نہیں مارا, اس وقت ہماری ماں نے ڈانٹا نہیں. اگر اس وقت تھپڑ مار دیتی یا اس وقت ہمارا باپ ڈانٹ دیتا تو خدا کی قسم اس گناہ میں ہم مبتلا نہیں ہوتے. اس لیے اس میں صرف اگر آپ کا بیٹا, آپ کا بچہ اگر نشے میں مبتلا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے بیٹے کی غلطی ہے, بیٹا بگڑ گیا. بگڑا کیوں ہے؟ آپ اس تہ تک پہنچیے, اس ریزن کو تلاش کریے کہ ہمارے بچے میں ایسی کیا چیز تھی, ہماری پرورش میں ایسی کیا کمی تھی, ہماری تربیت میں ایسی کیا کمی تھی جو ہمارا بچہ آج نشے میں مبتلا ہو گیا, آج شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا, آج بڑی بڑی نشیاور چیزوں میں مبتلا ہو گیا. ایسی کیا وجہ, اس کا کیا ریزن ہے؟ ضرور ہماری پرورش میں کمی نکلے, ہماری تربیت میں کمی نکلے. ہم نے اپنے بچوں کا صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی ہے, انہیں سمجھایا نہیں ہے, انہیں دین اسلام کی ترغیب نہیں دی ہے, انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں دی ہے. اگر خدا کی قسم تعلیم دی ہوتی, صحیح پرورش کی ہوتی, صحیح تربیت کی ہوتی تو آج ہمارے بچے بھیڑ چوراہے پر کھڑے ہو کر بازاروں میں شراب کی دکان کے آگے شراب نہ خریدتے ہوتے, اور پھر نشے کی حالت میں وہاں سے چل کر گاؤں تک, گھر تک لوگوں کو گالیاں بکتے نہ آتے, اور لوگ کیا کہتے ہیں, کس کا بچہ ہے بھائی, کیا کہتے ہیں کس کا بچہ ہے نشے کی حالت میں آئے. نشہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی عقل مفلوج ہو جایا کرتی ہے, انسان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کیا بول رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی, جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب مرحلہ با مرحلہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ حرام ہوئی ہے. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کی, اس میں شراب بھی رکھی گئی. تو صحابی شراب بھی پیتے ہیں, اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی, سن لینا بار بار میں کہہ رہا ہوں, اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. تو اسی دوران مغرب کا وقت آ جاتا ہے, تو مغرب کی نماز ایک صحابی پڑھاتے ہیں, تو قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرتے ہیں, قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کے اندر ان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں یا قرات میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس سے معنی بدل جاتے ہیں.
اسی وقت اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہوا کرو، جب تمہاری عقل مفلوج ہو جایا کرے، جب تم کچھ بولو اور تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ولا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ کے سامنے یہ آیت کون پڑھ رہا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ سمجھ گئے اور صحابہ نے اسی وقت توبہ کر لی کہ مجھے نماز محبوب ہے، مجھے نماز سے انسیت ہے، میرا دل نماز میں لگا ہوا ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے لیے میں شراب تو کیا، جو چیز بھی اللہ اور اس کا رسول حرام کر دے، منع کر دے، حرام قرار دے دے، میں اس سے بھی توبہ کر دوں۔ یہ صحابہ تھے، یہ بھی نبی کے نام لیوا تھے، یہ بھی نبی کے عاشق کے تھے، یہ بھی نبی کے غلام تھے، لیکن ایک ہم ہیں شراب کی حرمت سنتے ہیں، شراب کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جو تک نہیں لیں گے۔ ہمیں نمازوں سے محبت نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کیوں جب کسی سے، کسی ہستی سے یا کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کے خاطر انسان تمام چیز چھوڑ دیا کرتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو، آج اپنے بچوں کو ہم نے تعلیم نہیں دی کہ بچوں تمہیں اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنا ہے، اگر دنیا کے اندر تمہارے لیے سب سے کوئی اونچی ہستی ہے جس کے خاطر تم ہمیں بھی چھوڑ سکتے ہو، اولاد کو بھی چھوڑ سکتے ہو، تمام دنیا والوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو، اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر یہ بات ہم نے اپنے بچوں کے ذہن نشین نہیں کرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں نہیں آئے گی، اور جب تک نبی کی محبت اپنے لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی، جب تک ان کا حکم بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کا حکم بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم نے ایک بچے سے اس دن پوچھ لیا، بھائی تمہیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو بچہ کہنے لگا کس سے؟ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اور کس سے کرتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ، کہ ہاں ہم نے حضور سے بھی زیادہ، یہاں حضور سے بھی زیادہ، حضور سے بھی زیادہ، یہی پڑوس کا اپنے بچہ سمجھ بھی نہیں وہ سمجھ بھی نہیں ہوں گے جن کے سامنے بات ہوئی تھی، آئے ہوں گے جمعے میں، کہنے لگا مجھے حضور سے بھی زیادہ ماں باپ سے محبت ہے۔ کیوں بھائی حضور سے زیادہ محبت ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے پیدا کیا ہے۔ اب بتاؤ ہماری نوجوان نسل کو یہ نہیں معلوم ہمیں کس سے محبت ہونا چاہیے، کس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی ہے، کس کے صدقے میں عالم بنایا گیا ہے، کس کے صدقے میں ہم جو ہے دنیا میں موجود ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہم تمام گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ اس لیے آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہمارے کانوں میں جو تک نہیں روکتی، کیا وجہ؟ اس کا ریزن، اس کی وجہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے، اس لیے ان کی ناموس کے، ان کے ذات کے اوپر کوئی بھی کیچڑ اچھالے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بھائی جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو، اگر اس کے بارے میں اس کی برائی بھی اس کے سامنے کر دو تو ایک دم سلگ جائے گا کہ تیری ہمت کیسی ہوئی برائی کرنے کی۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اپنے اندر پیدا کرو۔ صحابہ کو کیسی محبت تھی، جب شراب کی حرمت آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ مدینے کے اندر اعلان کر دو کہ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہیں کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے آج شراب کو حرام کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب صحابہ کے کانوں میں آواز گونجی ہے، جب صحابہ کے کانوں میں اعلان پڑا ہے، تو تمام کے تمام صحابہ جو پرانے مٹکے رکھے ہوئے تھے، پرانے شراب کے مسجدیں رکھے ہوئے تھے، تمام کے تمام صحابہ وہ مسجدیں توڑ دیتے ہیں، وہ مٹکے توڑ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی نالیوں میں اس طرح شراب بہ رہی تھی جس طریقے سے پانی بہا کرتا ہے۔ یہ کیوں ایک حکم پر توڑ دیا؟ یہ کیوں ایسا کر دیا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت تھی، یہ سچے عاشق تھے۔ ہم تو زبان کے عاشق ہیں، ہم تو زبان کے عاشق ہیں، ہمیں نئی محبت ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، آپ سے میں اپنے بڑوں سے، اپنے نوجوانوں سے اور نئی نسل سے میں بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شراب کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے شیطان تمہارے اندر ایک دوسرے کی عداوت ڈالنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کی نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے تم اللہ کے ذکر سے رک جاؤ، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی رک جاؤ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ یعنی شیطان جو ہے شراب کے ذریعے، آپ دیکھ لیں جب انسان شراب پیتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، بھائی ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گا، گالیاں دے گا، تو وہ بھی سامنے سے کچھ کہے گا، تو اس سے عداوتیں بھی بڑھیں گی، اس سے دشمنی بھی بڑھے گی، اس سے نفرتیں بھی بڑھیں گی، اور اس سے اللہ کا ذکر، کوئی نشے والا، کوئی شرابی، کوئی نشیری، کوئی گانجا والا مسجد سے دور ہے اور نشے میں ایک دم تل ہے، اس سے اگر کہہ بھی دیا جائے اسے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، میری محبوب چیز کو چھڑانا چاہتا ہے، میری محبوب چیز کو چھڑوانا چاہتا ہے۔ تو شیطان ہمیں اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے روکنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، نوجوان نسل، خاص طور سے میں اپنے نوجوان اور نیو جنریشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نشے کی چیزوں سے دور رہیں۔ آپ امت کا جو ہے مستقبل ہیں، آپ اپنے بچوں کا مستقبل ہیں، آپ اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہیں۔ اگر آپ باز نہیں آئے، آپ نشے کی چیزوں کا استعمال کرتے رہے، تو ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ہمارا باپ جو ہے یہی چیز پیتا تھا، ہمارا باپ یہی چیز استعمال کرتا تھا، لاؤ ہم بھی یہی چیز استعمال کریں۔ تو آپ کی وجہ سے آپ کے بچے، آنے والی نسل، وہ بھی گمراہ ہو جائے۔ اور میں اپنے بزرگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نماز بھی پڑھیں، آپ دینی کام بھی کریں، عبادت بھی کریں، تمام کام جو اللہ نے، اللہ کے حبیب نے کرنے کو کہا ہے وہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی کریں، اپنے بچوں کی پرورش اچھی کریں۔ اگر آپ کا بچہ نشے میں مبتلا ہے، اگر آپ کا بچہ شراب پیتا ہے، اگر آپ کا بچہ گانجے کا استعمال کرتا ہے، چرس کا استعمال کرتا ہے، ڈرگس کا استعمال کرتا ہے، اسموکنگ، سگریٹ وغیرہ پیتا ہے، تو اس میں صرف بچے کی غلطی نہیں، اس میں صرف بچے کی غلطی نہیں ہے۔ اگر بچے کی غلطی 20% ہے تو آپ کی غلطی 80% ہے، آپ کی غلطی 80% ہے۔ اپنے بچے کو منع کریں، روکیں، ماریں، توڑیں، اور ہرگز نہ ڈریں کہ یہ بچہ ہم سے جو ہے مہینے میں جو دیتا ہے بند کر دے گا، ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ ہرگز اس بات سے نہ ڈرے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ روزی دینے والا ہے، کوئی دنیا کے اندر روزی نہیں دے گا۔
دنیا یہ تو چاہتی ہے آپ کے اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں لوگ ہیں جتنا آپ کے سکھ سے پریشان ہے. دنیا تو یہ چاہتی ہے آپ بالکل فقیر اور آپ بالکل غریب اور آپ بالکل جو ہے بالکل کمزور بدحال ہو جائیں, آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ رہے, کھانے کے لیے روٹی نہ رہے, کھانا نہ رہے. دنیا حسد کرتی ہے, جلن کرتی ہے. تو اللہ کرنے دیجئے, اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. آپ اپنے بچوں کی بس تربیت اچھی کریے, اپنے بچوں کی تربیت اچھی کیجئے, اپنے بچوں کی پرورش اچھی کیجئے, تو ہم دنیا میں بھی بچے رہیں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب